بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ ہمارا جو درس ہے وہ فقہ اسماء اللہ الحسنی، اس پر مسلسل رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی کو اس کا ایک ایک اسم لے کر اس کی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی جو بات ہے وہ آگے کا مرحلہ ہے۔ اس سے متعلق کچھ قواعد ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی، اس کی صفات علیہ سے متعلق کچھ قواعد ہیں، اور وہ قواعد پڑھے بغیر براہ راست اسماء حسنی کو پڑھنا اتنا مفید نہیں رہتا ہے، تو اس کے قواعد بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے قبل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھنے، جاننے اور اس کی فقہ حاصل کرنے کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے اور اس کی جو ضرورت ہے، اس سے متعلق بھی ہم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے اس درس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھنے کی جو خاص فضیلت ہے، اس کی اہمیت جو خصوصیت کے ساتھ بتلائی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں نہیں، آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے درس میں اس سے ایک پہلے کا ایک مرحلہ ہے، عمومی طور پر شرعی علم کی جو اہمیت ہے، عمومی طور پر اس کی جو فضیلت ہے اور عمومی طور پر اس کی جو ضرورت ہے، آج اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو بے شمار احادیث ہیں آپ علیہ السلام کی، اس میں شرعی علم کی جو اہمیت بتلائی گئی ہے، یہاں اس کی دو تقسیم آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ شریعت کا ایک وہ علم جو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے آج، یعنی شریعت کے جو فنون ہیں، اس کے جو علوم ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، ہر فن کو، اس کی ہر شق کو، اس کے ہر جز کو پوری تفصیل سے پڑھیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد پر وہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہمارے جو درس سے متعلق جو باتیں رہیں گی آج، وہ اس کی دوسری قسم، یعنی بنیادی علم، اس میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے، اس میں تو سب کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی جم کے مذمت بیان فرمائی جو لوگ شریعت کے علم سے متعلق لاپرواہی برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الروم میں، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ دونوں آیاتیں ایک کے بعد دیگرے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت، غیبیات، اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں رکھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی بعد والی آیات میں فوراً اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی اعتبار سے جو دیگر علوم ہیں، دیگر فنون ہیں، تجربات ہیں، خوب معلومات رکھتے ہیں، اس کے بارے میں خوب جو ہے تجربہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، دونوں آیاتیں ایک دوسرے کے بعد ہیں، ایک آیت میں ان کے علم کی نفی اور دوسری آیت میں ان کے علم کا اثبات۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں کوئی دنیا کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے لیکن شریعت کے بارے میں سرے سے علم ہی نہیں رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ جاہل ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے علم کی ہی نفی کر دی، تاکہ لا یعلمون ثابت کیا۔ تو کیا کیا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی اعتبار سے اس کی جو ظاہری چمک دمک ہے، ظاہری جو تجربہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، ایک پرانے عالم دین ہیں، تابعی ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، 110 ہجری سن وفات ہے ان کا قول انہوں نے نقل کیا، بہت معنی خیز اس آیت کریمہ کے سمجھنے کے سلسلے میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک شخص وہ ہے جو
اس دور کے اعتبار سے بتلا رہے ہیں کہ درہم و دینار کو اپنی ناخن کے ذریعے سے کھرچ کر کے بتلا سکتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، کتنی ملاوٹ ہے، اس کا وزن کیا ہے. یقلب الدراہم بظفرہ فیخبرک علی وزنہ، ساری تفصیلات دے دے گا وہ، اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس میں کتنی ملاوٹ ہے، وزن کیا ہے، ساری تفصیلات. ولیکن ما یحسن ان یصلی، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز کے بارے میں معلومات نہیں. آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے، اگر کسی کو 500 کا نوٹ دیں، 1000 کی نوٹ دیں، بس چھو کر کے ایک نظر ڈال کر کے بتلا سکتا ہے وہ کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اتنی معلومات اس میں کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے. جو اس کی ضروریات ہیں دین سے متعلق، کچھ آگاہی نہیں، کچھ واقفیت نہیں. بہت بڑا ہے بھائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنی سخت بات کہی ہے، پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. کن لوگوں سے؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، جن کی سوچ و بچار، جن کے بیٹھک، جن کے سارے معاملات صرف دنیا، اسی سے متعلق علم، اسی سے متعلق معلومات، اسی سے متعلق اپنا پورا دل لگا کے رکھتے ہیں، پورا ذہن اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کا علم کا جو معیار ہے وہ یہی مستویٰ ان کا. دین سے متعلق کوئی چیز نہیں، دنیا کے بارے میں بہت مہارت، اور یہی ان کا علم کا لیول ہے. آپ کو آیت کریمہ معلوم ہوگی، بڑی معروف آیت ہے سورۃ المائدہ کی. اللہ تعالیٰ نے ایک عام سی بات بتلائی. عموماً آپ علیہ السلام کو اور دیگر رسولوں کو اس کا سامنا ہوتا رہتا ہے، اور شاید آپ لوگوں کا بھی سامنا ہوا ہو. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا، کیا کہتے تھے؟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پڑھو، وہ چیز معلوم کرو جو اللہ نے نازل